على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فاتح خیبر حیدر کرار داماد رسول، ان کے بارے میں گزشتہ بدھ بھی بات ہوئی، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی بدھ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واقعات ہی بیان کیے جائیں گے. تمام صحابہ کرام میں بے پناہ محبت تھی، اور چاروں خلفائے راشدین یہ تو بہترین جو ہے نا، یہ چار یار کی مانند تھے. ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خلیفہ ہیں اس وقت. اتنے میں دیکھا کہ ایک عورت آئی ہے جس کی حالت بڑی خراب ہے، جسم سے خون بھی بہہ رہا ہے، اور بڑی تکلیف میں، ننگے پاؤں، پیشانی سے اور رخساروں کے اوپر بھی جو ہے نا وہ خون بہہ رہا تھا، اور اس کے پیچھے ایک لمبا چوڑا طویل القامت بندہ کھڑا تھا. اس نے آتے ہی کہا امیر المومنین یہ زانیہ ہے، اس کو سنگسار کر دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کیسے کہتے ہو؟ اس نے کہا میں اس کا شوہر ہوں، میں نے اس سے نکاح کیا، 6 مہینے بعد ہی اس نے بچہ جنم دے دیا، تو یہ تو زانیہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھ لیا کہ واقعی اس کا شوہر ہے، تو آپ نے حکم دے دیا کہ اس عورت کو سنگسار کر دو. دربار فاروقی سے یہ آرڈر آیا سنگسار کا. اب علی رضی اللہ تعالی عنہ وہیں موجود تھے. ان کا امیر المومنین یہ عورت تو زانیہ نہیں ہے. پوچھا تم کیسے کہہ سکتے ہو بھائی، اب بتائیے کیسے آپ نے فرمایا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین بات یہ ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اللہ نے جس مہینوں کی بات کی تو صداقت کے اس مہینے اور آخری 6 مہینے میں بچہ ہو سکتا ہے. رضی اللہ عنہ سے بات فرمایا کہ علی اگر آپ نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہوتا. آپ کا فیصلہ بہترین ہے. ایک زمانہ تھا جب ہمارے بڑے اور خاندان کے جو بڑے ہوتے تھے وہ سب خیال رکھا کرتے تھے، چھوٹے بڑوں کی باتوں کی لاج اور مان رکھا کرتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر کا خیال خیر خواہی کے انداز میں بہت ہوتا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ قباء میں تھے، وہاں آپ نے چند راتیں قیام کیا تو آپ نے دیکھا کہ رات کی تنہائی میں ایک دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، کوئی آنے والا مرد باہر سے آتا ہے اور لکڑیاں دیکھ کے چلا جاتا ہے. عورت جو ہے وہ دروازہ کھولتی ہے، لکڑیاں لیتی ہے، اندر چلی جاتی ہے، کوئی چیز لکڑیاں کوئی چیز اندھیرے میں نظر نہیں آتی ہے. تو انہوں نے جب چند مرتبہ دیکھا نا تو پھر اس عورت کے پاس پہنچے، کہا بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ رات کی تنہائی میں کوئی آتا ہے، تمہیں کوئی چیز دیتا ہے، چلا جاتا ہے، اور تم اندر چلی جاتی ہو، دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس نے کہا کہ وہ فلانے صحابیاں سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ معذور ہوں، غریب ہوں، میرا کوئی اور نہیں، ان کو یہ معلوم ہے. وہ لکڑیاں لے کر آتے ہیں اور رات کو مجھے دیتے ہیں، وہ میرے مختلف کاموں میں، کھانا پکانے میں، مختلف کاموں میں استعمال میں لے آتی ہوں. تو ایک صحابی تو دوسرے کے ساتھ خاموشی سے خیر خواہی کا کام کر رہے ہیں، اور ایک اور صحابی نے جب دیکھا تو انہیں لگا کہ بھئی کہیں کوئی خرابی نہ ہو، کوئی گڑبڑ نہ ہو، تو فوری طور پر اسے چیک بھی کر لیا، اور کسی نے کہیں کسی بات کا برا نہیں مانا. تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ سب جب سانجھی ہوتی ہے، زندگی ساتھ ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اب ایک عجیب واقعہ سنیے. حضرت امیر المؤمنین
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا واقعہ ہے، ان کے زمانے کا، اور محبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا اظہار ہے۔ کیسا عجیب، سبحان اللہ۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، پرانا سا لباس پہنا ہوا ہے، چادر پرانی ہے، اور ذکر اذکار میں اللہ میں ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح توحید بیان ہو رہی ہے، ذکر کریں۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس کا نام تھا ابو مریم۔ وہ آئے بڑی محبت سے، عقیدت سے، ادب سے ان کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے، جیسے شاگرد استاد کے آگے بیٹھا ہے۔ کہنے لگے امیر المومنین اگر ایک بات عرض کروں، آپ کی اجازت دے تو؟ ہاں بولو۔ یہ جو آپ نے چادر پہنی ہوئی ہے نا، بہت پرانی ہو گئی ہے، بہت بوسیدہ ہو گئی ہے، تو اگر آپ یہ دوبارہ نہ پہنے۔ اللہ اکبر! کہاں اس اللہ کے بندے نے کہا، حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چادر کے کونے کو آنکھوں پہ لگا لیا اور زور و قطار روتے چلے گئے۔ اب وہ بندہ پریشان ہو کے کہنے لگا، امیر المومنین اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ یہ بات آپ کو اتنا غمگین کر دے گی تو میں یہ جسارت نہ کرتا، میں یوں نہ آپ کو کہتا۔ تو حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ نے چادر کے کونے کو پکڑا، کہنے لگے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، اس چادر سے میری محبت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، روز میری محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ میرے خلیل نے مجھے دی تھی، مجھے ہدیہ کی تھی میرے خلیل نے۔ اب حیران ہو کے پوچھتے، امیر المومنین آپ کے خلیل کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خلیل تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص تھے، اور اللہ نے ان کے ساتھ بہترین بھلائی کا معاملہ کیا، اور وہ پھر ان کی چادر کو دیکھتے رہے، ان کی بات یاد آتی رہی اور روتے رہے۔ یہ بڑی محبتوں کی داستانیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، اور شادی کی عمر تھی۔ ایک عورت حضرت علی کے پاس آئی، کہنے لگی کہ بھئی تم جاؤ نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جا کے فاطمہ کا اب یہ خاموش کہ مجھے کیسے، میرے پاس وسائل نہیں ہے، اور کچھ باتیں کرنے لگے۔ وہ کہتی نہیں آپ جائیں جائیں جائیں، اصرار کرتی رہی، حتیٰ کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تیار کر لیا کہ میں جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ ارادہ سوچ کے نکلے کہ میں نے جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا ہاتھ مانگنا ہے، اپنے آپ کو دامادی کے لیے پیش کرنا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے پاس تو آ گئے حضرت علی، اب وہ حیا کا دور تھا، اب وہ شرم و حیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ادب ہے اور کوئی بات نہیں کر پا رہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فراست تو دی ہوئی تھی نا، کمال کی، آپ سے زیادہ ذہین کون ہو سکتا ہے زمین کے اوپر؟ کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام سمجھ گئے، فرمایا کیا تم فاطمہ کے لیے تو نہیں آئے کہ تمہارا نکاح فاطمہ سے کیا جائے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو۔ انہوں نے بڑی شرم کے ساتھ، ادب کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تو میں اسی لیے ہوا ہوں، بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ میرے پاس کچھ نہیں، خالی۔ کہا تمہیں جو زرہ دی تھی وہ کدھر ہے؟ کہاں جی وہ بڑی قیمتی زرہ ہے، کہا وہ بیچ دو نا، اور حق مہر کی شادی کی تیاریاں کرو، اور وہ بیچ کے پیسے میرے پاس بھیجو تاکہ تیاریاں کی جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے، نبی علیہ السلام نے بات پکی کر دی، بات طے ہو گئی، بس جاؤ تو بھیجو، نکاح کی تقریب ہوتی ہے، معاملہ طے ہو گیا۔ یہ خوشی خوشی اٹھے، فوراً گھر گئے، وہ زیرہ نکالی کہ اس کو بیچنے جانا ہے، مارکیٹ جاؤں گا۔ ابھی مارکیٹ جا رہے تھے، راستے میں اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخی دوست مل گئے۔ علی کدھر؟ بڑے خوش نظر آ رہے ہو، چہرے پہ بڑی بشاشت ہے۔ نوجوانوں کو کہو نا تمہاری شادی ہونے والی ہے، دیکھیں کیسے چہرے کے اوپر جو ہے وہ، ابھی یہ بھی دیکھیں نا کیسے خوش ہو گئے، لگتا ہے ان کی بھی نہیں ہوئی ابھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو پوچھا، کہا بھئی اس طرح سے فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو گئی ہے، اور یہ مہر اور شادی کی تیاری کے لیے بیچنے نکلا۔ انہوں نے مبارکباد دی، کہا کتنے کی ہے؟ 480 درہم کی خرید لی، پیمنٹ کر دی، زرہ لے لی، ڈیل فائنل ہو گئی، اور کہا علی یہ میری طرف سے ہدیہ بھی لے جاؤ واپس، یہ جو زرہ آپ سے میں نے ابھی 480 درہم میں خریدی ہے، یہ آپ ہی کو ہدیہ بھی کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ ہدیہ بھی قبول کر کے لے، اور پھر اسے آگے
اور جہیز کا سامان اور ساری چیزوں کا نظام بنایا گیا۔ جو لوگ جہیز کو سنت کہتے ہیں نا، میری درخواست ہے کہ اس کو سنت نہ کہیں۔ آپ نے دینا ہے بچی کو خاموشی سے، بچوں کو کچھ بھی دے دیں ٹھیک ہے، اپنی گنجائش میں، سود پہ قرضہ نہ لیں، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، خاموشی سے جو دینا ہے دے دیں، کم زیادہ کی بات نہیں ہے، وہ سنت نہ کہیں۔ اگر سنت ہی کہنا ہے تو پھر سنت پورے طریقے سے عمل کریں، کیونکہ وہ جہیز جس سے سامان خریدا گیا تھا، وہ جہیز جس پیسوں سے خریدا گیا تھا، وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ تھی، اس کو بیچ کے خریدا گیا تھا۔ لڑکی کے باپ نے تو 1 روپیہ بھی، 1 درہم بھی اپنی جیب سے جہیز کی صورت میں نہیں دیا۔ تو اگر لڑکی والوں نے سنت ہی پوری کرنی ہے تو داماد سے کہیں نا پھر لاؤ پیسے بھیجو۔ اور مردانگی تو پھر یہی ہے کہ مرد اپنی کمائی کا کھائے، عورت کی کمائی کا کھانا یہ مردانگی تو نہیں ہے، یہ تو بے شرمی کی باتیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی کائنات میں کوئی نہیں، اور صحابہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے کتنے موقع پہ کیا کیا مال عطا کیے، بہت بہت مال دیے، لیکن جہیز کے نام پہ کبھی کسی کو 1 روپیہ نہیں دیا۔ آپ کی اپنی 11 شادیاں ہوئیں، آپ نے کسی سے 1 روپیہ، 1 چیز، 1 تکیہ، 1 جھاڑو، 1 برتن جہیز میں نہیں لیا۔ تو اگر سنت ہی ہے نا تو پھر جہیز نہ لینا مرد کا سنت ہے، جہیز لینا سنت نہیں ہے۔ اچھا جی، جو سنت کہتے ہیں ان کے پاس زیادہ سے زیادہ ایک دلیل ہے، یہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے جہیز دیا۔ وہ تو ایک بیٹی تھی نا، جو اس سے پہلے 3 تھیں، 4 میں سے 1 کو دو، 3 کو نہ دو۔ اچھا جی، یہ تو آپ نے بیٹی کے ساتھ کیا، خود 11 کیے ہیں، تو دلہا کے لیے سنت کیا ہوئی؟ نہ لینا۔ دلہا کے لیے سنت کیا ہوئی بھائی؟ نبی علیہ السلام نے خود 11 شادیاں کی، آپ نے تو کسی سے جہیز نہیں لیا۔ تو آج کل کے دلہا کو یہ تو یاد ہے کہ بی بی فاطمہ کو نبی علیہ السلام نے دیا تھا، یہ یاد نہیں کہ خود 11 میں سے 1 میں کچھ نہیں لیا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ کتنے گھر ہیں جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے، کم جہیز کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، پریشانیوں میں ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ انتہائی بہادر شخص تھے۔ خیبر کا واقعہ سب نے سنا اور پڑھا ہے، بہت بڑا دشمن تھا وہاں پہ، دشمن خدا، دشمن رسول، یہودی کا سردار تھا، مرحب نام تھا اس کا۔ مرحب جو ہے نا، ہتھیار بند کر کے اور جناب زرہ لگا کے پوری تیاریوں کے ساتھ آیا، بہادر بھی تھا۔ اب اس نے جا کے اعلان کرنے شروع کر دیا اور جناب اشعار پڑھ رہا ہے کہ سارا خیبر مجھے جانتا ہے، میں مرحب ہوں، میں ہتھیار بند ہوں اور بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں، اور لڑائی کے بارے میں تو خوب جان رکھنے والا ہوں، بہت سمجھدار ہوں۔ ادھر سے حضرت عامر بن سنان رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، انہوں نے بھی جواب میں اسی طرح کے اشعار پڑھے۔ لڑائی ہوئی، حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی تلوار جو ہے آپ کی ڈھال میں پھنسی، نکال رہے تھے تو خود ہی اپنے اوپر لگ گئی اور شہید ہو گئے۔ بعض صحابہ کرام جو ہے نا، کیونکہ سچویشن ایسی تھی جیسے کوئی خود اپنے آپ کو مار لے تو خودکشی کو انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں نعوذ باللہ کو خودکشی ہو گئی، تو انہوں نے افسوس کیا، کہنے لگے کہ عامر کے تو اعمال ضائع ہو گئے۔ تو سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے اور روتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا عامر بن سنان کے اعمال ضائع ہو گئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کس نے کہا یہ؟ کہ بعض لوگ یہ باتیں کر رہے، کہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو تو ڈبل اجر ملا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، ان کے ہاتھ میں علم تھا، آگے بڑھے، مرحب کے سامنے آئے، اس نے اسی طرح اشعار پڑھے۔ آپ نے بھی کہا، میں بھی پھر وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا تھا، اور میں ایک مہیب اور خطرناک شیر کی مانند ہوں، اور میں وہ ہوں جو بڑی تیزی سے دشمن کو قتل کر دیتا ہوں، بڑی تیزی سے، فوراً آگے بڑھے، لڑائی ہو، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک موقع کے اوپر یہودیوں سے لڑائی تھی، اور آپ جناب کشتوں کے پشتے لگائے چلے جا رہے ہیں، ایک کو مارا، دوسرے کو مارا، تعداد بہت سو کو قتل کر دیا، جہنم بھیج دیا۔ فتح کا وقت قریب آ رہا تھا،
اتنے میں دروازے کے پاس سے پہرے داروں کا ایک گروہ نکلا اور سیدھا حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ حملہ کر دیا. آپ کی جو ڈھال تھی نا آپ کے ہاتھ سے نیچے گر گئی. آپ کو ایک دم جوش آیا, کہنے لگے یا تو میں بھی اپنے چچا حمزہ کی طرح شہادت کا مزہ چکھ لوں گا یا اللہ میرے لیے آسانی کر دے گا. اس کے بعد تیزی سے ایک شیر کے مانند ایک دروازے کی طرف دوڑے جو زمین پہ گرا ہوا تھا, بہت بھاری تھا, اس کو اٹھایا اور اس کے ساتھ پھر لڑنے لگے حتیٰ کہ جنگ ختم ہو گئی. پھر اپنے ہاتھ سے نیچے پھینک دیا. ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سارا لشکر گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس دروازے کو اٹھانے سے پہلے مجھ سمیت 7 لوگ, میں اور 6 دوسرے لوگ, ایک ہی وقت میں ہم 7 لوگوں نے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی, نہیں اٹھا سکے. پھر ہم نے سوچا اس کو ذرا پلٹ کے سائڈ پہ کر دیں, تو وہ بھی ہم 7 آدمی نہیں کر سکے جس کو انہوں نے تنہا اٹھا لیا تھا. ایسی اللہ رب العزت نے قوت عطا کی تھی. ریاست مدینہ کا انصاف بھی غور کیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے, ظلم کی حکومت باقی نہیں رہتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں. آپ کی زرہ ہو گئی گم, پتہ نہ چلے, تلاش کروا رہے ہیں. تو کچھ دنوں کے بعد وہ زرہ حضرت علی نے دیکھا کہ ایک یہودی کے پاس ہے. جیسے دیکھا تو کہنے لگے یہ میری ہے, میں نے نہ فروخت کی ہے نہ کسی کو گفٹ کی ہے, تمہارے پاس آئی ہے, اس کا مطلب یہ کہ کوئی مسئلہ ہے یہ میری. کہا آپ کے کہاں سے آ گئی؟ تو میری ہے, میرے قبضے میں ہے, میری ہے بلا وجہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. کہا نہیں یہ میری ہے. اچھا چلو عدالت چلتے ہیں, قاضی کے پاس چلتے ہیں. اب امیر المومنین یہودی کو لے کر عدالت میں آ گئے. وہاں قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو قاضی صاحب نے پوچھا امیر المومنین خیریت سے آنا ہوا؟ کہا ایک مقدمہ لے کر آیا ہوں, اس یہودی کے بعد میری زرہ ہے, مجھے زرہ نہیں دے رہا, حالانکہ میں نے نہ فروخت بھی نہیں کی, کسی کو ہدیہ بھی نہیں کی, یہ تو میری ہے. اب قاضی صاحب نے دیکھا یہودی کو, ہاں بھائی تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جناب سیدھی سی بات ہے, میری ہے, میرے قبضے میں ہے, اور بلا وجہ دعوے دار آ گئے تو میری ہے, ان کی نہیں ہے. اب قاضی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کے پاس آپ کے دعوے کا اس بات کا کوئی گواہ ہے؟ کہا ہاں گواہ ہے. کون؟ سید جنت کے نوجوانوں کے سردار, میرا گواہ نواسہ رسول ہے, جگر گوشہ بطول ہے, جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا کہ وہ اس بات کو جانتا ہے, دیکھی ہوئی اس نے, ان کو پتہ ہے. قاضی شریح نے یہ نہیں کہا گواہ کو بلائیے, کہا جناب بات یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں میرے نزدیک معتبر ہی نہیں, اس لیے آپ کے گواہ کا یہاں اعتبار نہیں, لہذا فیصلہ میں یہ دیتا ہوں کہ یہ زرہ یہودی کی ہے, آپ گواہ نہیں لا سکے. قاضی نے پوچھا نا کوئی اور گواہ؟ ان کا نہیں, گواہ تو پھر یہی ہے. کہ نہیں پھر تو فیصلہ آپ کے خلاف ہے. اب یہودی حیران پریشان, دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے. پھر کہنے لگا حضرت علی سے, کہ علی رضی اللہ عنہ کو کہنے لگا امیر المومنین آپ ہیں, قاضی کے پاس بھی آپ لے کر آئے, قاضی آپ کے انڈر ہے, آپ اوپر ہیں, حاکم آپ ہیں. اور قاضی نے ساری بات سننے کے بعد آپ کے خلاف فیصلہ کر دیا. کہتا ہے کہ یہ دین بھی سچا اور یہ سارے معاملے بھی سچے ہیں. کلمہ پڑھ کے فوراً مسلمان ہو گیا, کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کے کہنے لگا یہ زرہ آپ ہی کی تھی, آپ ہی کو مبارک ہو, آپ لے لیجئے, یہ میری واقعی نہیں ہے. سچائی کے اندر اللہ نے بڑی عزتیں رکھی ہیں. ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ حکومت میں, زمانہ خلافت میں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک زمین کا ہدیہ گفٹ کیا, کوئی زمین کی اراضی دی, آپ نے قبول کر لی. پھر اس کے قریب کوئی جڑتی ہوئی بھی کوئی جگہ تھی, حضرت علی نے وہ بھی خرید لی رضی اللہ تعالی عنہ. پھر آپ کو محسوس ہوا کہ یہاں کوئی کنواں, کوئی چشمہ وغیرہ ہونا چاہیے, تو کچھ لوگوں کو بلایا مزدوری وغیرہ پہ, کبھی ادھر کھدائی کرو, دیکھو اللہ کرے کوئی چشمہ, کو کنواں نکلے, کو پانی نکلے, زمین کے کام آئے. اب لوگوں نے جناب کھدائی شروع کر دی, تو قدرتاً تھوڑی دیر بعد جو ہے نا ٹھنڈا اور میٹھا پانی کا جناب
جو کنواں چشمہ جاری ہو گیا، پانی آف کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ قیامت کے دن یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہیں روشن ہوں گے. تو میں اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ قیامت کے دن میرے چہرے کو روشن اٹھانا اور جہنم کی آگ سے مجھے بچا لینا. اس دن جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے یہ آج میں صدقہ دے رہا ہوں. ہمیں بھی چاہیے کہ کچھ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا اہتمام کر کے جائیں، کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے جائیں، کوئی نہ کوئی خیر کا پودا لگا کے جائیں. ایسے نہ چلے جائیں. ہم میں سے ہر ایک ارادہ کرے ایک مسجد ایک مدرسہ ضرور بنائے گا. ارادہ کرنا ہے نا، ارادے پہ تو نیکی لے لیں. بنوائے گا تو اللہ. میں نے تو الحمدللہ 100 کا ارادہ کیا ہوا، آپ سے تو ایک کا ہی کہہ رہا ہوں. نہیں تو آپ بھی 100 کا کر لیں. ارادہ ہی ہے نا، اور پھر کوشش شروع کریں، پھر اللہ کروائے گا کام. کام اللہ نے کروانے ہیں. بڑی سوچ رکھیں گے بڑے کام ہوں گے، چھوٹی سوچ رکھیں گے چھوٹے کام ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہترین فراست، ذہن اور ذہانت کمال کی دی ہوئی تھی. بہت بڑے عالم تھے اور حساب کتاب کے بڑے ماہر تھے. بہت ماشاءاللہ ذہانت تھی. ایک مقدمہ آیا بڑا ہی عجیب و غریب، اور فیصلہ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب. کیا ہوا واقعہ سنیے، بڑا دلچسپ بھی ہے اور مزیدار بھی ہے. 2 آدمی تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں. کہیں جا رہے تھے. اب راستے میں روٹی کھانے کا وقت آ گیا، کھانا کھانے کا بیٹھ گئے. اب ایک کے پاس 5 ہے، ایک کے پاس 3 ہے. اتنے میں ایک تیسرا بندہ آ گیا، سلام دعا کی، انہوں نے کہا بھائی تم بھی کھانا کھا لو. وہ بھی بیٹھ گیا. تو اب 3 آدمیوں نے وہ 8 روٹیاں کھا لی. ایک کی 5 تھی روٹیاں، ایک کی 3 تھی روٹیاں، تیسرے کے بعد کوئی روٹی نہیں تھی، اور تینوں آدمیوں نے برابر کھانا کھایا اور 8 روٹیاں 3 آدمیوں نے کھا لی. تیسرا بندہ جو نیا آیا تھا نا، اس نے جاتے ہوئے 8 درہم دیے، کہا یہ تم لوگ آپس میں رکھ لینا، تمہاری 8 روٹیاں تھیں، میں 8 درہم دے کے جا رہا ہوں اور بڑی مہربانی. سلام دعا کی اور وہ گیا. وہ تو چلا گیا. اب اس کی تقسیم کے اوپر دونوں میں جناب جھگڑا ہو گیا. یہ 5 والا کہتا میں 5 لوں گا اور تم 3 لو، کہ میری 5 روٹیاں تھیں اور تمہاری 3 تھی، دلیل یہ ہے. وہ کہتا نا 8 درہم ہیں اور ہم 2 لوگ ہیں، 4 تمہارے 4 میرے، یہ اصول ہے. سمجھا نہیں، روٹیاں 5 میری ہیں، تمہاری 3 ہیں، تو 5 اور 3 8. اس نے کہا بندے ہم 2 ہیں، 8 کو 2 پہ ڈیوائڈ کرو، 4 تمہارے 4 میرے. اب فیصلہ نہ ہوا، کیا کریں؟ چلو بھئی حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. اب حضرت علی کے پاس یہ کیس آ گیا، عجیب و غریب کیس تھا. اب حضرت علی نے سنا تو سنتے ہی کہا 3 والے کو، بھائی تو 3 لے لے، فائدہ ہے تیرا تو 3 نہیں بنتا، کم بنتا ہے، لے لو تم 3، تمہارا بڑا فائدہ ہے اس میں. نے کہا نہیں میں تو 3 نہیں لیتا، آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے حق کے ساتھ فیصلہ کریں، اس کو میں قبول کر لوں گا. میری تو 4 بنتی ہیں، 3 نہیں بنتی. انہوں نے کہا بھائی تمہاری 3 بھی نہیں بنتی، تم مجھ سے فیصلہ نہ کرواؤ، لے جاؤ بس، ٹھیک ہے یہی فیصلہ ٹھیک ہے. نہ آپ اس کو نہ دلیل کے ساتھ حق بیان کریں، اور جو حق ہوگا وہ میں قبول کروں گا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے معاملے کو، عجیب و غریب سچویشن کو عجیب انداز سے بڑے مزیدار طریقے سے ہینڈل کیا. 3 والے کو فرمایا دیکھو بھائی تمہاری 3 روٹیاں تھیں، ہاں. تم کھانے والے 3 تھے، ہاں. بھائی تمہاری 3 روٹیوں کو جب 3 پہ تقسیم کریں تو ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کریں تو 9 ٹکڑے ہوئے. تو تمہاری 3 روٹیوں کے ٹکڑے ہوئے 9، اس کی 5 تھیں تو اس کے ٹکڑے ہوئے 15، تو 9 اور 15 کتنے ہو گئے؟ 24 ٹکڑے تم 3 لوگوں نے کھائے، ایک درہم والے نے، ایک 5 والے نے، ایک 3 روٹی والے نے. تو 24 کو جب 3 پہ تقسیم کیا جائے، کیونکہ سب نے برابر کھایا، تو 8 نوالے 5 درہم والے نے کھائے، 8 نوالے 3 درہم والے نے کھائے، 8 نوالے 5 روٹیوں والے نے کھائے، 8 نوالے 3 روٹیوں والے نے کھائے، اور 8 نوالے درہم والے نے کھائے. میں کہا ایسے ہی ہے. کہا دیکھو بھئی
تمہاری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے تھے، 8 تو تم نے خود کھا لیے، اور اس کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے تھے، تو اس نے 8 کھائے تو 7 بچے، اور تم نے جب 9 میں سے 8 کھائے تو 1 بچا، تو تم نے 9 ٹکڑوں میں سے 8 تو خود کھا لیے، 1 تمہارا گیا ادھر تو 1 درہم تم لے لو، اس کے 15 ٹکڑوں میں سے 8 اس نے خود کھا لیے، 7 گئے ادھر تو 7 درہم ادھر آ گئے، تو تمہارا 1 بنتا ہے۔ وہ حیران پریشان ہو کے دیکھ لیں، کہنے لگا حضرت جو آپ کا فیصلہ ہے مجھے 1 ہی قبول ہے، میں ہی لیتا ہوں اور جاتا ہوں، خواہی کی ہے اور آپ کے لیے میں نے کچھ الگ سے رکھا ہوا ہے، اب وہ آپ ذرا دیکھ بھی لیجئے اور اس کو اپنے بچوں کے لیے رکھ لیجئے۔ اس طرح سے اس نے بات کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حیران ہوئے، کہنے لگے بھئی قمبر کیا کہہ رہے ہو، کیا رکھا ہے تم نے؟ کہ آئیے میرے ساتھ آئیے۔ وہ اندر کسی کمرے میں لے گیا اور وہاں دیکھا ایک بڑی بوری، حضرت علی نے دیکھا کہ ایک بڑی بوری رکھی ہوئی ہے، اس پہ چادر ڈلی ہوئی ہے، کہ جی یہ ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چادر ہٹائی، بوری کھولی تو اس کے اندر جناب برتن بھرے ہوئے تھے، سونے کے برتن اور چاندی کے برتن، اور چاندی کے برتنوں میں سونا لگا ہوا اور اچھا خاصا ڈھیر۔ کہ یہ آپ کے لیے، اس کو ذرا سنبھالیں۔ جو اب سامان یہ کہاں سے آتا تھا بھئی؟ مال غنیمت مختلف جگہ سے آتا رہتا تھا، قیصر و کسریٰ کے مال غنیمت آئے، بہت کچھ آیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو ناراض ہو گئے کہ اپنے غلام کو کہنے لگے کیا تم میرے گھر میں آگ بھرنا چاہتے ہو؟ میرے گھر کو تم نے آگ کے لیے چنا ہوا ہے؟ اور فوری طور پر لوگوں کو بلوایا، اس کے پیس کر کے لوگوں کو تقسیم کیا، کہ ٹکڑے بھی کیے، اور ایک مناسب وزن کے ساتھ سارا جتنا وہ خزانہ تھا سارے کا سارا تقسیم کر دیا۔ تقسیم کر کے دنیا کو پکار کے کہنے لگے غری غیری، اے دنیا تو میرے کسی اور دوست، کسی اور کو جا کے دھوکہ دے، میرے غیر کو دھوکہ دے، مجھے دھوکہ مت دے۔ اے سونا چاندی ہے دنیا، مجھے مت دھوکہ دے، یہ کسی اور کو دھوکہ دے، یہ سب چھوڑ کے جانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے، تو میں یہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے بھی بہت لوگ ہیں اور اکثریت ہے، لیکن بعض لوگ آپ کے بارے میں کچھ غلط گمان رکھتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مدینہ طیبہ کا ایک واقعہ سنیے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حیات کا واقعہ ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ پہنچے، دیکھا کہ ہجوم لگا ہوا ہے اور ایک آدمی بڑی ناگوار سی بری سی آواز میں کچھ بولی جا رہا ہے، چیخ رہا ہے اور رش لگا ہوا ہے۔ آپ قریب گئے، بھی کیا ہوا، کون ہے یہ، کیا ہو رہا ہے؟ تو کسی نے کہا یہ بندہ کوئی ہے نامعلوم کون ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اب وہ مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور جاتے ہی اس کو کہا اے نوجوان، تجھے نہیں پتا یہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں سے، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے، آپ کے ساتھ ہر غزوے میں شامل رہے، کیا یہ عالم نہیں ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کے داماد نہیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ ان کو نہیں دی؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس کو پہلے تو اس طرح سیدھا کیا، پھر قبلہ رخ ہو کے دعا کی، یا اللہ یہ ایک آپ کے دوست کے بارے میں بدتمیزی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، اللہ لوگوں کے مجمع کو ہٹنے سے پہلے اپنی قدرت کا اظہار فرما دے۔ یہ دعا کی، انہوں نے ہاتھ سر پہ پھیرے، ابھی لوگ ہٹے نہیں تھے، جس اونٹنی پہ وہ بیٹھا ہوا تھا اونٹنی بتکی ہلی اور وہ وہیں سے نیچے گرا، اور گرتے ہی اس کی گردن ٹوٹی اور اسی وقت وہ جہنم واصل ہو گیا۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کا اللہ کے یہاں بڑا مقام ہوتا ہے، ان کے بارے میں بندے کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ علماء کے خلاف بات کرنا بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ آج کل کے ماں باپ اپنی بچیوں کو، جوان بچیوں کو گھر گھرستی نہیں سکھاتے، ان کو ہر طریقے کی آسانی دینے میں اتنے بے چین ہیں کہ جتنی ان کی ہمت استطاعت ہوتی ہے کوشش کرتے ہیں ہر نعمت ان کو دے دیں، بچیوں کو ہاتھ سے کام نہ کرنا پڑے۔ بے اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں، آپ گھر میں وسائل لا سکتے ہیں، چیزیں لا سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بچیوں کی اچھی تربیت، ان کی گھٹی میں کام ہونا چاہیے۔ ہمیشہ تو باپ کے ہاں نہیں رہنا، شادی کے بعد جہاں جانا ہے وہاں کون کون سے معاملات آئیں گے، تو ان کے بچیوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ گھر کے کام کاج یعنی آنے چاہیے۔
لیکن آج کل کے ماں باپ اس کی فکر نہیں کرتے۔ کچھ دن پہلے ایک جگہ میں گیا، وہاں نئی نئی شادی ہوئی ہوئی تھی، تو دلہا سے ملا، اور جناب اسی طرح دلہا کی والدہ نے بتایا کہ جی میں نے تو اپنی بہو کو اتنا کہہ دیا کہ گھر کے کچھ کام کر لو، بس اسی پہ ناراض ہو کے چلی گئی۔ ایک ہے نا، بہت زیادہ کام نہیں، کیا کہا تم اپنے اور اپنے میاں کا ناشتہ خود بنا لیا کرو، اسی پہ ناراضگی ہو گئی کہ مجھے بنا کے دینے پڑتے ہیں۔ تم اتنا بوجھ تو اٹھاؤ کہ اپنا ناشتہ اور اپنے شوہر کا ناشتہ کر لو۔ تمہاری شادی ہو گئی، اب میں تمہیں 2-3 مہینے سے تم دونوں میاں بیوی کو، دلہا دلہن کو کھانا بنا کے دے رہی ہوں، اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو تو جب سے شادی ہوئی تب سے ہی دے رہی ہوں، اب تم اس کام کو سنبھالو۔ اسی پہ ناراضگی ہو گئی کہ جی ہم نے تو سیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ بہت تکلیف دہ باتیں ہیں۔ آج کل اقدار ختم ہوتی جا رہی ہیں، روایات ختم ہوتی جا رہی ہیں، عجیب و غریب سب کو ہو گیا، سب الٹا ہوتا جا رہا ہے۔ اب ذرا سنیے، محبوب رب العالمین کی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا واقعہ سن لیجئے۔ ہماری بیٹی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی پاک دامن اور پاکیزہ کیوں نہ ہو جائے، وہ فاطمہ بنت محمد سے تو نہیں بڑھ سکتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھیں۔ جب تک حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف نہ لے آتے، آپ کھانا رات کا نہیں کھاتی تھی، ساتھ کھایا کرتی تھی، اپنی زندگی کا اصول بنایا ہوا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ جب شادی ہوئی نا دونوں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سسر ہیں، حضرت علی داماد ہیں۔ ایک بہت خوبصورت جملہ جس میں سب کچھ سمیٹ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تم فاطمہ کو محبت دو، فاطمہ تمہاری ہے۔ شوہر بیوی کو محبت دے، بیوی اس کی ہے، اور شوہر اگر بیوی کو محبت نہ دے سکے، دنیا بھر کی ساری چیزیں دے دے، مزہ نہیں آتا، وہ کمی پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اسباب کے اندر، وسائل کے اندر، چیزوں کے اندر محبت کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے کیا حالات ہیں؟ چکی خود پیس رہی ہیں، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، مشکیزہ پانی کا خود بھر کے لاتی ہیں، گردن میں، کمر میں پٹے کا نشان، اس کا جو مشکیزے کی ہوتی ہے وہ اس کا نشان پڑ گیا۔ گھر کی دھلائی، صفائی ستھرائی، جھاڑو پوچھا خود۔ اب روٹیاں تندور پہ لگانا، لکڑیاں جلانا، اس کو پھونکنا، وہ سارا خود۔ اب اس میں محنت بھی بہت زیادہ، اب کپڑے بھی میلے ہونے کا معاملہ، یہ سب چل رہا ہے۔ گھر میں خادم خادمہ کوئی بھی نہیں کام کرنے والا، اپنے بھی کام، شوہر کے بھی کام، بچوں کے بھی کام، گھر کے سارے کام خود کرنے۔ ہاتھوں میں گٹے کا معمولی بات تو نہیں ہے، جسم پہ مشکیزے کی اٹھانے کی وجہ سے نشان کا پڑ جانا۔ اب اس طرح زندگی گزر رہی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس وہ مالی وسائل نہیں ہیں کہ زیادہ آسانیاں گھر میں رکھ سکیں چیزوں کو۔ ایک دن حضرت علی کو پتہ لگا نبی علیہ السلام کے بعد کچھ غلام باندیا وغیرہ آئے ہوئے ہیں، تو خود تو نبی علیہ السلام کو نہ کہہ سکے کہ میرے لیے کچھ دیں، اپنی بیٹی کے لیے کچھ دیں۔ اپنی بیوی کو کہا، فاطمہ اپنے والد کے پاس جاؤ، کچھ ان کے پاس غلام باندی آئے، انہوں نے تو دینے ہی ہیں لوگوں کو، تم مانگ لو تو تمہیں اگر مل جائیں، یہ تمہارے جو کام کاج ہیں کچھ آسانیاں ہو جائیں۔ اب شوہر کے کہنے پہ حضرت فاطمہ چلی تو گئیں، نبی علیہ السلام کو سلام کیا۔ وہ ایسا وقت تھا کہ آپ اس وقت عام طور سے نہیں آتی تھی۔ پوچھا، بیٹی خاص طور سے اس وقت آئی ہو، کیسے آنا ہوا؟ اب بات نہیں، جواب نہیں دے سکی، خاموش ہیں۔ بار بار پوچھنے پہ بتایا کہ میں اس لیے آئی ہوں، وجہ بیان کی کہ ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے اور یہ سب کچھ اس طرح سے، مجھے کوئی خدمت کے لیے بندہ چاہیے، کوئی بندی چاہیے، تو آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، مہربانی کر دیں، دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ کیا اس سے بہتر چیز تمہیں نہ دے دوں؟ کہ جی بالکل دے دیجئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سوتے ہوئے تسبیحات فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر
یہ پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو آسان کر دیں گے۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی تھی غلام لینے، اور یہ کلمات لے کے واپس آ گئیں اور کہا، دل سے کہنے لگیں، میں اللہ سے اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ اب یہ نبی علیہ السلام نے جو وظیفہ دیا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ ہر وہ شخص، مرد ہو یا عورت، جو ہارڈ ورکنگ میں مبتلا ہے نا، بہت زیادہ کام ہے، ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، اور تنہا اس لوڈ کو وہ اٹھا رہا ہے، رات کو سوتے ہوئے تسبیحات فاطمہ کا اہتمام کرے، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے سامنے آتی ہے۔ دو واقعات اور سن لیجئے، پھر بات مکمل کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس ہے اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، احباب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اچانک ایک شخص آیا، نہایت ہی کمزور، غریب، پھٹے پرانے کپڑے، بے حال لگ رہا تھا۔ اس نے آگے لوگوں سے سوال کیا، میری کچھ مدد کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا، حسن جاؤ اور اپنی والدہ فاطمہ سے 1 درہم لے آؤ۔ گھر میں 6 درہم رکھے تھے، وہ 1 درہم اس میں سے لے آؤ اپنی امی سے جا کے۔ اب حضرت حسن گئے، کہنے لگے، امی ابو کہہ رہے ہیں 1 درہم دے دیں 6 میں سے۔ تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ ابو کو یاد دلا دو کہ وہ تو انہوں نے آٹا خریدنے کے لیے 6 درہم رکھے تھے، کہ انہوں نے آٹا خریدنا ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ بھئی آٹے کے لیے رکھے ہوئے۔ اب یہ آئے، کہا امی کہہ رہی ہیں کہ وہ تو آپ نے آٹے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اس پہ زیادہ اعتماد ہونا چاہیے جو اللہ کے خزانوں میں ہے، بنسبت اس کے جو اس کے اپنے کنٹرول میں اس کے پاس ہے۔ جاؤ حسن امی سے کہو 6 کے 6 دے دے، اب 1 نہیں چاہیے، سارے لے آؤ۔ آ گئے، کہنے لگے امی ابو کہہ رہے ہیں سارے دے دیں، کہا بیٹھا لے جاؤ۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے والد صاحب کو پیش کر دیا، جی ابا یہ 6 درہم لے لیجیے۔ انہوں نے 6 کے 6 اس فقیر کو ہوتی ہے جس کو 1 دینے کا پہلے ارادہ کیا تھا، 6 دیے، وہ جناب دعائیں دیتا ہوا چلا گیا واپس۔ ابھی مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے، آپ نے اس کو دیے، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا، کہنے لگا، یہ میرے پاس اونٹ ہے، میں اونٹ بیچنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کوئی ہے جو اس کو خریدے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا قیمت مانگتے ہو؟ کہا جی 140 درہم، 140۔ کہ ٹھیک ہے 140 میں میرا ہوا، پیمنٹ میں تمہیں بعد میں دوں گا، مجھے دے دو، ادھر باندھ دو، یہ میرا ہو گیا، پیمنٹ میں تمہیں بھجوا دوں گا۔ اس نے ڈیل کی اور قریب ہی کسی جگہ پہ اونٹ باندھا اور چلا گیا۔ مجلس لگی ہوئی ہے، ایک شخص آیا، اس نے اونٹ دیکھا، اس نے کہا اونٹ بڑا اچھا لگ رہا ہے، کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہے۔ کہ جی آپ بیچتے ہیں؟ میں نے خریدنا ہے۔ کہ ہاں میں بیچتا ہوں۔ بھائی کتنے کی ڈیمانڈ کیا ہے آپ کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی 200 درہم نقد۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے ڈن ہے، منظور ہے، میں نے لے لیا۔ اس نے 200 درہم نکال کے دیے، تھیلی پکڑائی، یہ لیجئے 200 درہم گن لیجئے۔ ادھر 200 درہم رکھے، اونٹ کی رسی کھولی اور کہا جی میں جاتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ جناب چلا گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 60 درہم نفع کا الگ کیا، 140 جو خریداری کا تھا وہ الگ کیا۔ کسی کو کہا کہ بھئی 140 درہم تو اس کو دیا ہونا جس سے لیا تھا، وہ حساب چکتا ہوا۔ اس کے بعد 60 درہم جو باقی تھے گھر آئے اور جا کے بی بی فاطمہ ملی تو ان کو ہاتھ میں 60 درہم پکڑائے۔ یہ کیا اتنے سارے پیسے؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ رب العزت کا وہ وعدہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کے راستے میں 1 دے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 عطا فرمائے گا۔ ہمیں جب اپنے مال میں، رزق میں، کاروبار میں تنگی محسوس ہو، اللہ کے راستے میں دیجیے، اللہ آسانی فرما دیں گے۔
تنگی دور نہ ہو، دیتے چلے جائیے، ہو کے رہے گی تنگی دور، اور وسعت کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ اور وسعت عطا فرمائیں گے۔ آج کی مجلس کا ایک آخری واقعہ سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آئندہ اس کو بڑھائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واقعات اگلی بدھ کو بھی انشاءاللہ کچھ پڑھے جائیں گے، بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بازار میں گئے، ان کا ارادہ یہ تھا کہ 3 درہم کے اندر میں نے اپنے لیے کرتا خریدنا ہے، اور چاہت یہ تھی کہ کوئی میرے مقام اور منصب کو پہچان کر مجھے غیر ضروری ڈسکاؤنٹ نہ دے دے، فری نہ دے دے، تو میں جاتا ہوں خرید کے لے کے آتا ہوں۔ اب ایک دکان کے پاس گئے، دکاندار کے پاس گئے، دکان پہ کھڑے ہوئے اور اس کو کہا میرے پاس مجھے 3 درہم میں کرتا چاہیے، اس رینج کے اندر مجھے کوئی کرتا دکھا دو۔ اب وہ حضرت علی کو پہچان گئے تو امیر المومنین ہے، اس کا انداز بدل گیا، آپ نے سمجھ لیا مجھے پہچان چکا ہے۔ آپ اس دکان سے نکلے کہ نہیں میں نے نہیں لینا، کہیں اور تھوڑا دور ایک دکان پہ چلے گئے، اس کو بھی جا کے کہا بھائی 3 درہم میں مجھے کرتا چاہیے، کوئی اس ریٹ کا، اس رینج کا کوئی کرتا دکھا دو۔ اس نے بھی پہچان لیا کہ تو امیر المومنین ہے۔ تو آپ نے جب محسوس کیا نا کہ یہ مجھے پہچان چکا ہے، آپ باہر نکل آئے کہ نہیں مجھے ابھی نہیں لینا، تو یہاں ابھی نہیں لینا۔ پھر آپ دکان مارکیٹ دیکھتے رہے، ایک نوجوان بچہ تھا چھوٹی عمر کا، اس کے پاس گیا، اس کو کہا بھائی مجھے 3 درہم میری رینج ہے، مجھے 3 درہم میں کرتا چاہیے۔ اس نے جناب ایک کرتا دکھا کہ جی یہ 3 درہم میں، اور وہ لیا، حضرت علی رضی نے پیک کروایا اور لے کے گھر آ گئے۔ اب وہ نوجوان لڑکا تھا، وہ نہیں پہچان سکا کہ میرے سامنے امیر المومنین ہے۔ اس کا والد جب آیا نا دکان پہ، تو وہ پڑوسی جو تھا کوئی آگے آ کہنے لگا دیکھو تمہارے بچے نے امیر المومنین کو 3 درہم کی چیز 3 درہم میں دے دیے، تو 2 میں دے دیتے نا، ذرا ان کا خیال کر لیتے، اکرام کر لیتے، داماد رسول ہے، ہمارے بڑے ہیں۔ تو اس نے تو پہچانا ہی نہیں، خیال ہی نہیں کیا، اور 3 درہم کی چیز 3 درہم میں دے دی۔ اس کو خیال آیا کہ ہاں ہمیں خیال کرنا چاہیے تھا، ہمارے پاس آئے تھے۔ اس نے پتہ ہے کیا کہانی بنائی، اس نے دکان سے 1 درہم پکڑا اور سیدھا حضرت امیر المومنین کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے، امیر المومنین میرا بچہ نا اس کو پتہ نہیں تھا ریٹ کا، اس نے آپ سے لے 3 درہم دیے، چیز تو 2 درہم کی ہے، چیز 3 درہم کی نہیں تھی، تو آپ کا 1 درہم فالتو ہمارے پاس ہے، واپس لے لیجئے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں نے 3 درہم میں اپنی رضا سے خریدی ہے، اس نے اپنی رضا سے بیچی ہے، میں اس پہ خوش ہوں، یہ درہم میرا نہیں تمہارا، یہ لے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ حضرات اپنی پوزیشن کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے، یہ مخلص لوگ تھے، ان کے اندر جو ہے وہ للہیت تھی، جو کام کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے تھے اور اجر اللہ ہی سے لینا چاہتے تھے۔ کیوں نہیں فائدہ اٹھانا چاہتے تھے؟ کہ قیامت کے دن اس وجہ سے اعمال میں کوئی کمی نہ ہو جائے، کوئی نیکیوں کا بدلہ یہاں نہیں، وہ چاہتے تھے وہیں ملے۔ یہ بڑے لوگ تھے، بڑی ان کی باتیں ہیں، اور جتنے صحابہ کرام ہیں سارے کے سارے حق پر ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں، کوئی بھی ہوں، سب کے سب آپس میں محبتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنائے، اور ہمارے ایمان کا جزو ہے صحابہ کی محبت۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، کوئی بیت ہونا چاہے تو بیت کی نیت کر سکتا ہے۔ ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔
الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. 6 معمولات ہیں، پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی. استغفار اور درود شریف 100 مرتبہ صبح شام، قرآن مجید کی تلاوت 1 سپارہ روزانہ، وقوف قلبی، مراقبہ اور رابطہ شیخ. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے. یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما. یا الہ العالمین دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو سرفراز فرما. یا اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، گھروں میں برکتیں عطا فرما، اعمال میں برکتیں عطا فرما، صحت اور حافظے میں برکتیں عطا فرما. رب کریم قدم قدم پر برکتوں کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما. وقت کے مطابق اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے فیصلوں میں خوب برکتیں عطا فرما. ہمیں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما. یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. جہاں اللہ اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، بچے بچے اور چپے چپے کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. آمین برحمتک.